السلام علیکم ناظرین، میرا نام نبیل ہے۔ میری عمر 14 سال ہے۔ میں اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے امی ابو، میں اور میری 2 بہنیں۔ میری بڑی بہن کا نام الفت ہے اور چھوٹی بہن کا نام اقرا ہے۔ اقرا بہن کی عمر تقریباً 10 سال ہے اور وہ میرے سے چھوٹی ہے، اور بڑی بہن الفت، اس کی عمر 17 سال ہے۔ الفت بہن میرے ساتھ ہی اسکول میں پڑھنے جاتی ہے۔ میرے ابو اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں۔ ہماری رہائش چنیوٹ کی ہے اور چنیوٹ شہر میں ہمارا کافی بڑا گھر ہے۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم ہیں اور وہ فوج میں نوکری کرتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے۔ میری امی ایک گھریلو خاتون ہیں اور امی کی عمر تقریباً 40 سال ہے۔ امی بھی دکھنے میں کافی خوبصورت اور نوجوان ہیں۔ ابو گھر سے باہر رہتے ہیں، اس لیے میں گھر میں ہی رہتا ہوں۔ اسکول سے واپسی پر ابو نے منع کیا تھا کہ تم اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ میری دونوں بہنیں بھی جوان ہیں اور امی بھی جوان ہی ہیں، اس لیے ابو نے میرے اوپر کافی پابندیاں لگائی ہوئی تھی، کیونکہ میری امی بہت خوبصورت تھی اور ابو کو ڈر تھا کہ کہیں امی کسی سے تعلق نہ بنا لے، کیونکہ ابو کو 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد ہی چھٹی ملتی تھی۔ اس لیے ابو اکثر جاب پر رہتے تھے اور امی پیچھے اکیلی ہو جاتی تھی اور امی کو کسی مرد کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے ابو نے امی پر مجھے پہرا دینے کو کہا تھا۔ میں بھی امی کا کافی خیال رکھتا تھا اور امی کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا۔ میری دونوں بہنیں کافی برا سمجھتی تھی کہ تم امی کے کمرے میں ہی سوتے ہو اور اس کے ساتھ ہی رہتے ہو، لیکن میں ان کو بھی ڈانٹ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ابو کا حکم ہے کہ امی کے پاس ہی رہا کرو۔ امی بھی بہانے سے باہر نکلتی اور بازار اکیلے جاتی۔ ایک دن میں امی کے پیچھے گیا تو امی بازار گئی ہوئی تھی۔ میں بھی امی کے پیچھے ہی چلا گیا۔ امی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا نبیل بھی میرے ساتھ آیا ہوا ہے۔ امی شہر گئی تھی اور بائک پر امی کے پیچھے چلا گیا۔ امی نے بازار سے کچھ سامان لیا اور سامان لینے کے بعد امی رکشے پر بیٹھی اور ایک گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ گھر سٹی میں ہی تھا۔ میں پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ امی رکشے سے نیچے اتر کر اس کے گھر دروازے پر کھڑی ہو گئی اور امی نے وہاں پر ایک 35-36 سالہ نوجوان باہر نکلا اور امی کو اندر لے گیا۔ میں وہاں پر ہی کھڑا دیکھتا رہا۔ امی تقریباً 2-3 گھنٹے اندر رہی اور پھر باہر آ گئی تھی۔ باہر آنے کے بعد امی کی حالت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ امی کو کافی پسینہ آیا ہوا تھا اور امی کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور امی عجیب طرح کی چال چل رہی تھی، جیسے امی کو نیچے درد میں محسوس ہو رہا ہو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ امی کیا کر کے باہر نکلی ہے۔ اب مجھے امی پر جو شک تھا وہ حقیقت میں بدل گیا تھا اور امی بالکل باہر کے مرد کے ساتھ تعلقات میں تھی اور ابو کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ ابو نے امی کی کمزوری پکڑ لی تھی اور اس کی کمزوری کی بنا پر ہی امی کے ساتھ میں بھی بہانہ بنا کر یہ سب کر سکتا تھا۔ امی باہر نکلی اور رکشے پر بیٹھ کر گھر آ گئی تھی۔ میں امی سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا اور گھر آ کر سو گیا تھا۔ امی کو لگے کہ میں ان کے پیچھے نہیں گیا۔ شام کے وقت میری دونوں بہنیں جب سو گئی تو میں امی کے کمرے میں گیا اور امی کے پاس بیٹھ کر امی سے باتیں کرنے لگا۔ آج امی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی ابو تو گھر سے باہر ہوتے ہیں اور 6 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتے ہیں، اور آپ کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی اور آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کسی مرد کے ساتھ ایسا کام کریں؟ امی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی تھی، نہیں، مجھے تمہارے ابو کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرا دل نہیں کرتا۔ میں امی کی بات سمجھ گیا تھا اور امی کو کہنے لگا تھا کہ میں نے آپ کی کمزوری پکڑ لی ہے۔ آج میں نے آپ کا پیچھا کیا تھا اور آپ جو کام کروا کے آئی ہیں وہ کام مجھے سب پتہ ہے۔ امی حیران ہو گئی تھی اور امی کے طوطے اڑ گئے تھے۔ امی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی اور معافی مانگنے لگی تھی کہ یہ بات اپنے ابو کو مت بتانا، ورنہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے، کیونکہ میرے ابو فوجی تھے اور وہ بہت ہی سخت مزاج کے تھے۔ امی کہنے لگی تھی کہ تمہارے ابو تو 6 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتے ہیں اور میرا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے میں ایک مرد کے ساتھ یہ کام کر کے اپنا گزارا کر لیتی ہوں۔ میں نے امی کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی وہ کمی پوری کر دیا کروں گا۔ امی میرے ساتھ بھی راضی ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ جو تمہارا دل کرے کر لیا کرو، لیکن مجھے ایک بات بار بار روک رہی تھی کہ میں ایسا نہ کروں، کیونکہ یہ ابو کا حق ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جذبات میں آ کر میں سب کچھ بھول گیا تھا اور امی کے ساتھ وہ کام کر لیا تھا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ رشتہ بہت عظیم ہے اور رشتے کے بنا پر میں امی سے ایسا تعلق نہ بناؤں۔
اب میں امی سے دور دور رہنے لگا اور امی کے کیے پر شرمندہ بھی تھا۔ امی بھی سمجھ گئی تھی کہ میں ان سے کیوں دور دور رہتا ہوں۔ امی نے بھی توبہ کر لی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ آئندہ میں کسی سے بھی ایسا تعلق نہیں رکھوں گی جس کی بنا پر مجھے سر جھکانا پڑے۔ میں نے بھی امی کو کہہ دیا تھا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ امی بھی میری بات مان گئی تھی، لیکن امی کے ساتھ کر کے مجھے کافی طلب رہتی تھی اور میرا دل کرتا رہتا تھا کہ وہی کام امی کے ساتھ دوبارہ کروں، لیکن میں اس کام سے بالکل پیچھے ہٹ گیا تھا اور باہر کی لڑکیوں کے ساتھ وہ کام کر کے اپنی طلب مٹا لیتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔